بسمللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آج کا موضوع جس پہ ہم بات کریں گے وہ اہل بیت کی فضیلت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو اہل بیت کی فضیلت، ان کے فضائل و مناقب پر اور ان کی کس قدر اہمیت ہے اس چیز پر وہ دلالت کرتی ہیں۔ پہلی حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا نمبر ہے 3611۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں، جو کوئی میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلسلہ صحیحہ میں حدیث ہے، جو اہل بیت میں کسی شخص سے بھی بغض رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں ہے 3370 نمبر 3370 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت پر صحابہ آ کے فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ صحابہ نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے جو درود وہی پڑھنا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود پڑھ کے سنایا جو اہل بیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت پر درود پڑھنا وہ درود ابراہیمی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ درود کو بھیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اب درود کی اتنی فضیلت ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں، تو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہو جاتی ہیں یہ روایتیں مل کر کے اہل بیت کی یقیناً بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری کی 3626 نمبر ہے حدیث کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے کچھ دیر پہلے وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ بھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے سرگوشی کی، بات کی کان میں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ سے سب بات کرتی کرتی رو پڑی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی سے جو اہل بیت سے ہیں ان سے پھر کچھ کہا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ اس کے بعد پہلے روئیں اور اس کے بعد مسکرا دیں۔ جب مسکرائیں یہ معاملہ جب ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں جب کبھی وقت ہوا یا وقت ملا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا کہ میں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب دیکھا تھا، آپ پہلے روئی تھیں، پتہ نہیں کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، پھر اس کے بعد آپ مسکرائیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ مرض جو ہے یہ موت کی طرف لے جائے گی، اس مرض میں میں وفات پا جاؤں گا، تو اس بات نے مجھے غمگین کر دیا اور میں رو پڑی۔ اور دوسرے نمبر پر جب میں بعد میں ہنسی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ عائشہ اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے ملے گا یعنی میرے بعد وفات پانے والا اہل بیت میں سے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے، وہ تم ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ نے مجھے بتایا کہ اس بات پر میں مسکرا دی۔ یقیناً اہل بیت کی بہت ساری فضیلت ہیں، صحیح روایات بخاری و مسلم میں، سلسلہ صحیحہ میں۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 4384 نمبر 438 جو ہے 4384 حدیث کا نمبر ہے۔ حدیث ہے کہ اہل بیت میں اب دیکھیں گے کہ کون کون ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو خاندان، یہی سارا اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اس حدیث میں واضح کر دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ کیوں اہل بیت میں سے ہیں؟ حدیث نمبر 4384 ہے، کیونکہ یہ دن رات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتے تھے. ان کا آنا جانا بہت تھا، بلکہ ہر وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا انہوں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا بہت زیادہ تھا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ یہ دونوں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. انشاءاللہ بہت ساری اور فضیلتیں جو رہ گئی ہیں، اس پہ اگر لمبا ٹاپک ہو جائے گا اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اہل بیت کی جو فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اہل بیت کی مزید فضیلتوں کو بیان کریں گے. تب تک کے لیے اپنے ارد گرد نواح کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں. ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.